کو خبر دیں گے کہ پائلٹس کی جعلی ڈگری کا معاملہ قومی ادارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو لے ڈوبا۔ یورپ کے بعد امریکہ نے بھی PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستانی پائلٹ کے جعلی لائسنس کا معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ PIA پر ایک اور ملک کے دروازے بند ہو گئے۔ یورپ کے بعد امریکہ نے بھی PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے PIA کا خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ PIA پروازوں کی سیفٹی پر تشویش کے بعد یہ پابندی لگاتے ہوئے اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پابندی کی بنیادی وجہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا ہے۔ PIA امریکہ کے لیے اپنی پروازیں نہیں چلا سکے گا۔ PIA کی ہر قسم کی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ترجمان PIA نے امریکہ پروازوں پر پابندی عائد کرنے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ترجمان PIA کے مطابق امریکہ کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اس معاملے پر پاکستانی حکام کو ای میل کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں گے۔ PIA میں جاری اصلاحاتی عمل کے ذریعے پائلٹ والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے۔ نبیل، اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ آنے والا نیا دن جو ہے ایک پوری خبر لے کر آتا ہے۔ اب یورپ کے بعد جو ہے امریکہ کی جانب سے بھی PIA کی پروازوں پر جو پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پائلٹ کی جعلی لائسنس کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے بھی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی اور PIA کا خصوصی اجازت نامہ جو ہے امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منسوخ کیا گیا ہے، جبکہ اس میں یہ موقع اپنایا گیا پابندی کی بنیادی وجہ جو ہے پاکستانی پائلٹ کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا، جبکہ PIA اب جو ہے امریکہ کے لیے اپنی پروازیں نہیں چلا سکے گا، جس کے بعد PIA پر ہر قسم کی پروازوں کی پر جو امریکہ جانے پر جو پابندی ہوگی، جبکہ ترجمان PIA عبداللہ نے بھی جو ہے امریکہ کی جانب سے پروازوں پر پابندی کی۔ ترجمان PIA نے امریکہ پروازوں پر پابندی عائد کرنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ نبیل نقوی ساتھ ہی موجود رہے گا۔ تجزیہ کار عدنان عادل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ عدنان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عدنان صاحب، ایک اور پھر دوسرے ممالک کی طرف سے بھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو کہ پہلے سے ہی خسارے میں جا رہی تھی، مزید نقصانات کا سامنا کر رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ PIA جو ہے 450 ارب روپے کی تو مقروض ہے اور 30-40 ارب روپے ہر سال اس کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر کورونا کی وجہ سے فلائٹس بند ہوئی، جس سے اس کا نقصان اور زیادہ بڑھ گیا، اور اب جو ہے یہ پائلٹس کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ حکومت نے یہ جو اناؤنس کر دیا کہ اتنے سارے پائلٹ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ مشکوک ڈگریوں والے ہیں، اور وہ اس طرح اناؤنس کر دیا پبلکلی کہ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ پہلے یورپ نے بند کیا، اب امریکہ نے، اور کئی ملکوں میں جو پاکستانی پائلٹ کام کر رہے تھے دوسری ایئر لائنز میں، ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا۔ تو حکومت نے اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیتے، مشکوک کی بجائے جو چیز ثابت ہو جاتی تو پھر ان پائلٹس کو نکال دیتے PIA سے، اور اس طرح اس کو سکینڈلائز نہ کرتے کہ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ PIA سے سفر کرتے ہوئے کترا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ PIA نے اپنے کرائے 2-3 گنا کم کر دیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان سے سفر کر سکیں۔ PIA کا نہ صرف نقصان بہت بڑھ جائے گا بلکہ ان حالات میں تو PIA کو بند کرنا پڑ جائے گا۔ صحیح۔ عدنان صاحب، اس سے پہلے جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی اور وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان صاحب کی جانب سے فلور پر جب یہ بات کی گئی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں یا مشکوک ہیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PIA کے جو پائلٹس تھے ان کے لائسنس جعلی ہونے کی وجہ سے نہ صرف PIA کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے بھی ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ ویسے تو PIA پہلے بھی نقصان میں تھی، 30-40 ارب روپے ہر سال اس کو نقصان ہوتا ہے۔ 450 ارب روپے اس کا مقروض ادارہ ہے۔ اس ادارے کو تو بہت پہلے یا بیچ دینا چاہیے تھا یا بند کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ادارہ جو ہے ملک کے خزانے پہ ایک بوجھ ہے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اس کا خسارہ ہر سال پورا کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں سیاسی بنیادوں پہ اتنی بھرتیاں کی گئیں، 40-40 لاکھ روپے رشوت لے کر پائلٹ بھرتی کیے جاتے تھے، تو یہ تو بہت طویل عرصے سے ایک بدعنوانیوں کی اور بد انتظامی کی ایک بڑی مثال بن چکا تھا ادارہ۔ لیکن اب یہ جو معاملات تھوڑا سا بہتر ہونے لگے تھے اور اس PIA کو دوبارہ ریفارم کیا جا رہا تھا، تو اس دوران یہ جو PIA کے طیارے کا کراچی میں حادثہ ہو گیا اور پھر اس کی تحقیقات جو ہوئیں، تو اب اس میں انہوں نے جب یہ ڈسکور کیا کہ PIA کے پائلٹس یا اور جو پاکستانی پائلٹس ہیں ان کی ڈگریاں مشکوک ہیں،
تو انہیں اس طرح اناؤنس کرنے کی بجائے اس کو پہلے اچھی طرح تحقیق کر کے جو بات بالکل پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی کہ بالکل ثابت ہو جاتا کہ ان کا معاملہ غلط ہے، ان کی ڈگریاں غلط ہیں، ان کے لائسنس جو ہیں جعلی ہیں، ان کو یہ خاموشی سے نکال دیتے، اور جو اگر دوسری ایئر لائنز میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں انہیں خط لکھ دیتے. لیکن تمام تحقیق جو ہے مکمل کرنے سے پہلے ہی اس طرح بانگ دہر انہوں نے اعلان کر دیا کہ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو بہت انسیکیور ایئر لائن ہے، اس کی وجہ سے تو بڑے حادثات ہو سکتے ہیں. تو لوگ ڈر گئے اور انہوں نے پھر اس پہ پابندیاں لگانی شروع کر دی. تو حکومت کا جو یہ طریقہ کار تھا یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں تھا. اس سے پی آئی اے کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بلکہ پاکستانی پائلٹ جو دوسری ایئر لائنز میں کام کر رہے تھے ان کا روزگار بھی خطرے میں پڑ گیا. تو عدنان صاحب اب اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا یوں ہی ہر ملک کا دروازہ بند ہوتا رہے گا؟ جی بالکل ایسے ہی بند ہوتا رہے گا. ظاہر ہے کہ جب امریکہ اور یورپ جو دنیا کے بڑے ممالک کو یعنی لیڈ کرتے ہیں، ساری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، تو دوسری ایئر لائنز جو ہیں اور دوسرے ممالک بھی جو ہیں ان کی پیروی کریں گے. مگر یہ کہ اب یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ اور ہماری پی آئی اے جو سول ایویشن جو ہے ان ملکوں سے رابطے کرے، ان کو تسلی کرائے کہ جی ہم نے جو جعلی پائلٹ تھے انہیں نکال دیا ہے، اب خطرہ ختم ہو گیا ہے اور جو سٹینڈرڈز ہیں ہم میٹ کریں گے. تو بہت زیادہ سفارتی کوششیں کریں گے تب جا کر یہ آپریشنز بحال ہو سکیں گے. تو عدنان صاحب اس کا ملبہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حکومت کی طرف سے جب بھی کوئی سامنے آتا ہے معاملہ، کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن ابھی وقتی طور پر جس طرح سے اس معاملے کو ٹریٹ کیا گیا اس میں تو اسی حکومت کی ناکامی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پچھلی حکومتیں جنہوں نے سیاسی بھرتیاں کی، یا یہ جو معاملہ اب اس نہج پر پہنچ گیا اس کی یہ حکومت ذمہ دار ہے؟ دونوں ہی ذمہ دار ہیں. دیکھیے کہ ایک ادارے کو 450 ارب روپے کا مقروض ادارہ ہے اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پائلٹ ہیں، 30-35 جہاز ہیں اور 450 پائلٹ رکھے ہوئے ہیں. کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ قومی خزانے پہ یہ ادارہ بہت بڑا بوجھ ہے. اس کو تو انہیں عمران خان کو آتے ہی پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تھا. پہلے تو انہوں نے پرائیویٹائز کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور اب یہ سکینڈل جو سامنے آ گیا اور اسے غلط طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بیڑا غرق کرنے میں پچھلے 10-12 سال سے کام ہو رہا ہے. جو نون لیگ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے تو بالکل ہی لٹیا ڈبو دی. تو یہ دونوں ہی قصوروار ہیں. صحیح، دونوں ہی قصوروار ہیں. پچھلی حکومتوں پر اس کا ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا. اس حکومت کی طرف سے اس معاملے کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا وہ بھی طریقہ کار غلط تھا. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر تجزیہ پیش کر رہے تھے. عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نبیل ہمارے نمائندے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. نبیل آپ کا بھی بہت شکریہ. ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں. وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 1,49,092 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,751 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. مزید 75 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں. وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 1,49,092 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,751 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سجاد کاظمی سے مزید جان لیتے ہیں. سجاد، کورونا کا زور ٹوٹ رہا ہے؟ جی کورونا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کورونا کے کیسز میں جو ہے ضرور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ایکٹیو کیسز جو ہے ان میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. آج جو پہلے کورونا کے ایکٹیو کیسز تھے وہ 94 سے بھی زائد تھے، لیکن اب جو ہے 59 تک پہنچ چکی ہیں. اور اب دیکھا جائے کورونا کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال کو تو 24 گھنٹوں میں 75 جو ہے نئی اموات ہوئی ہیں اور جو 2,751 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ گزشتہ دن سے 1,000 سے زائد جو ہیں کیسز جو ہیں ان میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اب ملک بھر میں مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 2,43,599 تک جا پہنچی ہے، اور جبکہ اموات کی مجموعی جو تعداد ہے وہ 5,058 تک ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سندھ میں 1,677 ہے اور پنجاب میں 1,972 اب تک جو ہے مجموعی طور پر اموات جو ہے ریکارڈ ہو چکی ہیں. اور خیبر پختونخوا سے بھی 1,063 ہیں. اسلام آباد سے 146 اموات ہو چکی ہیں. 4 نئی اموات کے بعد یہ 146 اموات ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اور بلوچستان میں 125 اور گلگت بلتستان میں 34 اب تک جو ہے اموات کورونا کے بعد ریکارڈ ہوئی ہیں. اس طرح ملک بھر میں جو صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ہے وہ اس میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور 1,49,000 جو ہے کورونا کے جو شکار تھے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد کو تو 99,400
49 तक जा पहुंची है और 24 घंटे में मजीद 23,255 नए टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर 15,14,000 से ज्यादा जो है टेस्ट मुल्क भर में किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद कासमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज होगा। इजलास में ईद उल अजहा पर जामे हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर दाखिला NCOC को ब्रीफिंग देंगे, जबकि मवेशी मंडियों की सूरत हाल और कुर्बानी और एहतियाती तदाबीर पर फार्म को ब्रीफ किया जाएगा। इसी पर मजीद जान लेते हैं अलमदार बलोच से। अलमदार बलोच, इजलास के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल काशिफ, देखें कि आज एक अहम इजलास हो रहा है NCOC का, क्योंकि अब ईद उल अजहा से जो वो चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो क्योंकि जो कोरोना का मसला है, पिछली जो ईद थी ईद उल फितर, उस पे भी जब यानी कि आवाम को कहा गया था कि वो ईद यानी कि ईद पर थोड़ी सी नरमी की गई थी, तो उसके जो नताइज सामने आए थे कि कोरोना के केसेस जो है वो इस्लामाबाद में भी बढ़ गए थे और ऑल ओवर मुल्क में भी। तो अब इंतजामिया और हुकूमत जो है वो काफी मोहतात होके कि ईद उल अजहा पे जो है वो SOPs पे अमल दरामद करवाया जाए और उस तरह लोगों को हम आजादी न दें जिस तरह ईद उल फितर पे लोग बिल्कुल SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर भी निकले थे, इकट्ठ भी हुए थे, जमा भी हुए थे, जिसकी वजह से कोरोना की केसेस में ईद उल अजहा पर ये होता है कि यहाँ पर अगर हम वफाकी दरुल हुकूमत की बात करें तो वफाकी दरुल हुकूमत में जो सबसे बड़ी मंडी मवेशी लगती है वो I-12 में लगती है, जहां पर जो है हजारों की तादाद में जानवर जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। अब क्योंकि सूरत हाल जो कोरोना की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में इंतजामिया को भी और हुकूमत को भी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ये तमाम इदारे जो है इनको अब एक हिकमत अमली जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हिकमत अमली ना बनाई गई तो कोरोना के जो केसेस कम हो रहे हैं उनमें इजाफे का खदशा है। तो इस हवाले से ही आज ये इजलास जो है वो हो रहा है और इसमें जो वजीर दाखिला है वो भी इसमें अपनी तमाम तर जो उनके सूरत हाल है उस पर वो भी ब्रीफिंग देंगे और इसके साथ साथ जितने भी जिला इंतजामिया है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, दीगर हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो भी इस इजलास में जो है वो मौजूद हैं और मौजूद होंगे और वो भी तमाम तर जो अपने SOPs के हवाले से और हिकमत अमली के हवाले से और अपनी तजावीज देंगे कि किस तरह हम जो है इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि ईद उल अजहा पर जो है वो कोरोना कवर्ड जो है वो ना फैले। और दूसरी बात यह है कि एक जो तजावीज सामने आ रही है बराए से कि क्योंकि बाहर से जो मवेशी आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वहां पर यहाँ पर वो काफी बड़ी तादाद में आते हैं, तो अब एक तजावीज ये भी सामने आ रही है कि जो मवेशी मंडी जो लगती है वो ऐसी जगह पर लगाई जाए, एक तो वो जो शहर है यानी कि शहर का एरिया है उससे का दूर हो ताकि वहां पर वो मवेशी मंडी लगे। दूसरा ये कि वहां पर SOPs, क्योंकि जब मंडी लगेगी तो वहां पर तो लोगों का रश भी बनेगा, जानवर भी आएंगे, तो इस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाए कि SOPs उनको दिए जाए, जो वहां पर मंडी में लोग जाएंगे, खरीदार जाएंगे, जहां जो बेचने वाले होंगे उनको SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि वो मास्क भी पहने, वो साथ साथ अपने जो है हाथों पर ग्लव्स भी पहने, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं, जानवरों को हाथ लगाते हैं। सिर्फ कोविड-19 का खदशा नहीं है, क्योंकि जो आजकल जानवर जो जहां पर आते हैं तो इस हवाले से दीगर जो कुछ ऐसी मुज़ी बीमारियां थे वो भी फैलने का खदशा होता है, तो इसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाए। और इसके साथ साथ तजावीज़ ये भी आ रही है कि इस दफा मंडी अगर लगाने भी देने की इजाजत दी जाए तो वो मुख्तसर हो, यानी कि बाहर के लोग जो है, बाहर के जो मवेशी है, ज़राए बता रहे हैं कि ये किया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उसको ना आने दिया जाए और अंदर ही यहाँ पर जो लोग अगर इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के जो गिरदो नवा के लोग अगर यहाँ पर आए तो वो बेहतर है, बजाय कि दीगर शहरों से जो लोग आते हैं। तो इस हवाले से भी बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल पर जो है वो जायजा लिया जा रहा है और यही है कि इसमें जितने भी इदारे हैं, जिला इंतजामिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वजीर दाखिला भी इस इजलास में पूरी ब्रीफिंग देंगे और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि जो अब तक स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर जो इंतजाम किए गए थे इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से और उसके बेहतर नताइज सामने आए कि कोरोना काफी हद तक इस्लामाबाद में जो है वो कंट्रोल हो चुका है, तो उसी को हम जो है वो पोजीशन बेहतर रहे और ये ना हो कि थोड़ी सी अगर गफलत बरती गई या SOPs पर अमल ना हो, दरामद ना हुआ और इंतजाम ना किए गए तो फिर ये केसेस जो है वो बढ़ने का खदशा है। जी
علمدار بلوچ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وزیر داخلہ NCOC کو بریفنگ دیں گے اس حوالے سے، اس سے پہلے عید الفطر پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے کیسز کی تعداد میں کمی تھی، لیکن جس طرح سے تمام تر صورتحال رہی، کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا گیا اور اب پھر ایک بار کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ اب عید الاضحیٰ سر پر ہے تو کیا امکانات ہیں، حکمت عملی میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اب کرونا کیسز میں اضافہ نہ ہو؟ جی بالکل، ویسا یہی بات ہے کہ عید الفطر پہ دیکھا گیا کہ جو پہلے انتظامات تھے اس میں حکومت کی طرف سے پوری نرمی کی گئی، تو شہری جو ہے باہر بھی نکلے، انہوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے کرونا کے کیسز بڑھے۔ تو اب ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ پہ حکومت، انتظامیہ، منسٹری آف ہیلتھ اور تمام ادارے جو ہے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہو کم سے کم لوگوں کو ہم جو ہے وہ کم سے کم لوگ باہر نکلیں اور اکٹھ بھی نہ ہو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سی تجاویز بیچ میں یہ بھی آئی تھی کہ یہ جو منڈیاں ہیں یہ منڈیاں نہ لگانے دی جائے، لیکن کیونکہ لوگوں نے جانور لینے ہیں عید قربانی کے لیے تو منڈی نہیں لگے گی تو پھر لوگوں کے لیے مزید مشکلات ہوں گی کہ لوگ پولیو کی صورت میں سڑکوں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، شہر کے اندر جو گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ اپنے جانور کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر تجویز یہ سامنے آئی کہ لوگوں کو اگر منڈی لگائی بھی جائے تو اس کے SOPs بنائے گئے، جو بیچنے والے ہوں، جو لینے والے خریدار ہیں ان کو SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے، منڈی جو ہے وہ لگائی جائے، شہر سے باہر فاصلے پر ہو تاکہ جو شہر کے اندر اس کے اثرات اندر بھی مرتب نہ ہوں، اور پھر جو وہاں پر لوگ جائیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ انٹرنس اور جو نکلنے کے وہ ہے وہاں پر بھی کوئی ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ کوئی سینیٹائزر گیٹ جو ہوتے ہیں جن سے لوگ اگر اندر داخل ہوں تو سینیٹائز ہو کے جائیں، اور اسی طرح ماسک اور ان کو جو ہے گلوز کی پابندی کروائی جائے۔ تو اس حوالے سے یہی سامنے آ رہا ہے کہ کمیٹیز کی بھی تجویز دی جا رہی ہے کہ کچھ کمیٹیاں بنائی جائیں کچھ لوگوں کی، اور ساتھ ساتھ انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لوگوں کو بھی متحرک کیا جائے اور ایک ٹیم۔ بہت شکریہ علمدار بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد، لاہور شہر کے مزید 7 علاقے لاک ڈاؤن کر دیے گئے، بابٹا ٹاؤن اور EME سوسائٹی کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ حکومتی SOPs کا خیال، نہ ہی مولک وبا کا ڈر۔ لاپرواہی کے باعث لاہور کے متعدد علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے زیادہ مریض والے علاقوں کو سیل کر دیا۔ جوہر ٹاؤن کا C بلاک، ٹاؤن شپ A2 بلاک میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ چورنگی، امر سدھو میں بازار اور ملکہ آبادی کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی کے کچھ علاقے بھی بند رہیں گے اور لوگوں کو صرف ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 1 ہفتے کے لیے ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق EME میں 200 مریض، وابٹا ٹاؤن میں 360، جوہر ٹاؤن میں 700 اور چورنگی امر سدھو میں 220 مریض رپورٹ ہوئے۔ کیسز زیادہ ہونے پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ ادھر پشاور میں گرمی نے آنکھیں دکھائیں تو بجلی غائب ہونا معمول بن گیا۔ ایسے میں UPS کی بیٹریز فروخت کرنے والوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں واجد شہزاد سے۔ واجد شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جو بیٹری کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی سب سے بڑی مارکیٹ، جہاں پر جو بیٹری ہیں ان کا ہول سیل میں کام ہوتا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین بتاتا چلے تو یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر بیٹریوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ کی جاتی ہے۔ نئی بیٹریاں بھی یہاں پہ بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ نئی بیٹریوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہے۔ اگر بیٹریوں کی قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جو UPS پہ بیٹریاں لگتی ہیں ان کی جو ریٹ ہے، ان میں جو قیمتیں ہیں ان میں مزید اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ریٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جو بیٹری 5000 روپے میں فروخت ہو رہی تھی اس میں اب خود ساختہ اضافہ کر کے جو ہے اس بیٹری کو 9000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جو بیٹری ہے، جو بڑی بیٹری ہیں وہ 25000 روپے میں پہلے فروخت کی جا رہی تھی، اب جو ہے وہ بیٹری 35000 سے 40000 تک فروخت کی جا رہی ہے۔ تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو بیٹری کی قیمتیں ہیں ان میں 70 سے 80% تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہو گئی ہے پشاور میں، لیکن جو شہری ہیں، شہری بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری جو ہے، شہریوں کا یہی کہنا ہے، ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بیٹری کی قیمتیں ہیں ان کو خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہماری دکانداروں سے بات ہوئی، دکاندار حضرات کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو بیٹری ہیں وہ پیچھے سے ان کو مہنگی آتی ہیں، اسی لیے مہنگے داموں وہ یہاں پر فروخت کرتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ بھی کیا ہے حکومت سے کہ جو بیٹریوں کی قیمتیں ہیں ان خود ساختہ اضافے کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو ان کو زیادہ سے زیادہ۔ واجد شہزاد، آپ اس حوالے سے پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی، مری، ٹیکسلا، ناروال، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، لاہور، سرگودا، میاں ولی، خوشاب اور فیصل آباد میں اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی، مری، ٹیکسلا، ناروال، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، لاہور، سرگودا، میاں ولی، خوشاب اور فیصل آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ لیا، بھکر، ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں آندھی چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کراچی، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص اور مٹھی میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گرمی کے رنگ دکھاتے ہی ملک کے مختلف علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جوبن پر آ گئی۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے اقتدار کی حویلی سے کسی ٹھنڈے ٹھار کمرے میں میٹھی نیند سو گئے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرا دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ خیبر سے کراچی تک عوام بجلی کی راہ تکنے لگے۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تاحال بارش کا پانی مختلف مقامات پر کھڑا ہے، جس کے باعث مختلف بیماریوں کے پیدا ہونے کا بھی اندیشہ لاحق ہو گیا ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو شکایت کی جائے تو انوکھی منطق سننے میں آتی ہے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ تو ہے ہی نہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت میں سیاسی جمع تفریق میں مصروف ہے، عوام کا کسی کو کوئی احساس نہیں۔ حکومتی نمائندے بھی ماضی کی حکومتوں پر الزام تراشیوں سے کام چلانے میں مصروف ہیں۔ عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات کون دلائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اندھیروں میں ڈوبے کراچی کا نوٹس لے لیا۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاقی وزیر اسد عمر، گورنر سندھ اور معاون خصوصی شہزاد قاسم کو ہدایت کر دی۔ روشنیوں کے شہر میں اندھیروں کا راج۔ 1 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لے لیا۔ شہر قائد کے باسیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے حکام کو ٹاسک دے دیا۔ کپتان نے کھلاڑیوں کو کراچی کے مسائل کا حل ممکن بنانے کے لیے الیکٹرک انتظامیہ سے جلد ملاقات کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی شہزاد قاسم اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ہدایت کی کہ الیکٹرک سے متعلق معاملات کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں گورنر سندھ نے کرونا سے متعلق وزیر اعظم کے ویژن اور کامیاب حکمت عملی کو سراہا۔ اس دوران صوبے سندھ کی صورتحال اور خصوصاً کرونا کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سیدون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ آپ کو بتائیں کہ سابق نائب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ہنڈسن انسٹیٹیوٹ میں خطاب میں امریکی خارجہ پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اینٹونی نے کہا کہ اس وقت امریکہ کو متعدد بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی امریکہ کو کمزور کر رہی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کشمیر پر جو بائیڈن کی پالیسی واضح کر دی۔ کشمیر میں جدوجہد آزادی پر کریک ڈاؤن پر شدید تشویش ہے۔ جو بائیڈن اقتدار میں آئے تو بھارت کے حوالے سے پالیسی واضح ہوگی۔ کشمیر میں آزادی اظہار کی صورتحال پر بھی شدید باعث تشویش ہے۔ بھارت کے متنازع شہریت بل پر بھی شدید تحفظات ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خارجہ پالیسی ایڈوائزر بھی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ بھی میدان میں آ گئی۔ اقوام متحدہ نے مظالم پر بھارت کو تیسری یادداشت بھیج دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ چیخ پڑی۔ اقوام متحدہ نے مظالم پر بھارت کو تیسری یادداشت بھیج دی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں مابرائے عدالت قتل پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا کہ بھارت کشمیریوں پر مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ بھارت کشمیریوں کے قتل، تشدد، بدسلوکیوں میں ملوث ذمہ داروں پر مقدمہ چلائے۔ اقوام متحدہ نے 5 اگست 2019 سے اب تک بھارت کو 3 یادداشتیں بھیج چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے اب تک کسی یادداشت کا جواب نہیں دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جواب نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔
اور اب آپ کو خبر دیں گے کہ راولپنڈی میں 3 مزید علاقے ہاٹ سپاٹ قرار دے کر بند کر دیے گئے ہیں۔ سیل علاقوں میں ڈھوکھبا، گلستان کالونی اور رینج روڈ شامل ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے مزید علاقے سیل کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا خط موصول ہوا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں مزید علاقے ہاٹ سپاٹ قرار دینے کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سہیل راجہ سے۔ سہیل، کیا ان 3 علاقوں میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا تھا؟ جی بالکل، ان 3 علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو 3 روز قبل خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا راولپنڈی کے 8 علاقے جو ہیں وہ کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ سیل کیے جائیں، لیکن راولپنڈی میں پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ رات جو ہے وہ لیٹر جو ہے پنجاب ڈی سی راولپنڈی کو لکھا، جس میں کہا گیا کہ راولپنڈی کے 3 علاقے جن میں رینج روڈ، گلستان کالونی، پی آئی اے کالونی ان کے علاقے شامل ہیں، جن کو آج سے جو ہے 24 جولائی تک سیل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے بعد علاقوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ ضلع انتظامیہ نے 3 روز قبل 8 علاقوں کو سیل کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو خط لکھ دیا تھا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 3 علاقوں کو سیل کرنے سے متعلق مراسلہ جو ہے ضلع انتظامیہ کو موصول ہوا، جس کے بعد گزشتہ رات جو ہے وہ ان علاقوں کو وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ آس پاس والے علاقوں میں مارکیٹ، شاپنگ مال، دفاتر مکمل طور پر بند رہیں گے، جبکہ میڈیکل سٹور، فارمیسیز، کلینک اور اسپتال 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں مذہبی اجتماعات، تفریحی مقامات پر پابندی ہوگی۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں ریسٹورینٹ اور دفاتر مکمل طور پر بند رہیں گے، جبکہ پولیس اہلکار جو ہے وہ گلیوں اور سڑکوں کے چوکوں پر تعینات کر دیے گئے ہیں اور وہ اس خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ جی سہیل، اس سے پہلے شہر کے کون کون سے علاقوں کو سیل کیا گیا تھا؟ اس سے پہلے راولپنڈی کے صادق آباد، افندی کالونی، باڑہ مارکیٹ اور کوٹھا کلاں، مورگا کے علاقے شامل تھے، جہاں پر کرونا وائرس کے دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا اس کے بعد کیسز میں کمی آئی، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے ان علاقوں کو ڈی سیل کیا تھا۔ جی صحیح۔ سہیل، یہ بھی بتائے گا کہ راولپنڈی کے تمام تر علاقوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم ایس او پیز پر بات کریں تو راولپنڈی میں اب کورونا وائرس سے لوگ جو ہے وہ خوف و رعب میں نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں بالکل بھی خوف و رعب نہیں ہے کہ وہ کورونا ہے بھی یا نہیں، اور کسی قسم کا ایس او پیز پر جو عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سہیل راجہ آپ کا۔ ملتان میں بھی مرغی کے گوشت کو پر لگ گئے۔ 10 روز میں 50 روپے تک کا اضافہ ہونے سے قیمت 260 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ سبزی کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ چکی ہیں اور مرغی کی قیمتیں تو ملتان میں گویا اسے پر ہی لگ چکے ہیں۔ 270 سے 80 روپے فی کلو تک برائلر، جبکہ دیسی مرغی جو ہے وہ 600 روپے کلو سے اضافی تک جو ہے وہ اس وقت فروخت کی جا رہی ہے۔ عوام سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے آئیے گا، مجھے بتائیں کہ گوشت خریدنے آئے ہیں، بچوں کی فرمائش تھی، کیا ہوا؟ بچوں کی فرمائش سے جو گوشت کھانا تو گوشت لینے آئے تو آگے 270 روپے کلو ہے۔ بڑا غریب بندے 500 روپے مزدوری لیتے ہیں، تو کیا کریں، بچوں کو خواہش تو پوری کرنی پڑتی ہے نا، تو بڑے غریب عوام مرنے کے برابر ہوئی پڑی ہے۔ تو غریب آدمی کے لیے تو مشکل ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے، یہ شاپ آنر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اتنی مہنگی ایک ہفتے کے اندر کتنا اضافہ ہوگا اس کا؟ کم از کم 30 روپے اضافہ ہوا ہے۔ پہلے 250 روپے بکری تھی، اب ہو گیا 270 روپے اس کا ریٹ۔ پہلے 240 تھا، اب اس کا ہو گیا 270 روپے ریٹ مرغی کا۔ جی عوام تو گلا کرتے ہوں گے؟ عوام تو کہتی ہے جی اب مہنگائی، گورنمنٹ لسٹ کا یہی ریٹ ہے، پیچھے سے ہمیں مہنگی مل رہی ہے، آگے مہنگی بکے گی۔ جی بالکل، اس کی قیمتوں میں اضافہ اسی طریقے سے جاری رہا تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ قیمتوں کو استحکام میں رکھنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ احمد کاشف۔ گوٹکی میں عادل پور کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ لاش کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گوٹکی میں واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کا۔ عادل پور کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ مقبول بزدار سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ مقبول بزدار، کیا تفصیلات ہیں؟ گوٹکی کے قریب عادل پور تھانے کے حدود گاؤں سچو دنو کلوڑ میں چوروں سے مزاحمت کرتے ہوئے پولیس اہلکار فرقان کلوڑ شہید ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا تو اپنے گاؤں کے قریب ایک کریانہ اسٹور سے چور چوری کر رہے تھے، پر پولیس اہلکار نے چوروں پر فائرنگ کر دی، جبکہ جوابی فائرنگ میں پولیس اہلکار 35 سالہ فرقان کلوڑ سینے میں گولی لگنے سے شہید ہو گیا ہے
اور بتایا جا رہا ہے چور پولیس اور سرکاری ریفل بھی ساتھ لے گئے. ابھی اس کی ڈیڈ باڈی تعلقہ اسپتال کوٹھی پہنچایا گیا ہے. جی بہت شکریہ مقبول بزدار، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی گلشن ماوار میں ملزمان کی رات گئے ڈکیتی کے واردات، چور پلاٹ میں کھڑے قربانی کے جانور چرا کر فرار ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں، نہ خوف خدا ہے، نہ کوئی اخلاقیات، نہ ہی مذہبی روایات کا لحاظ. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عطا حسین سے. عطا، کراچی میں ڈکیتی کی واردات ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں؟ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے گلشن معمار، جہاں پہ ملزمان نے رات گئے خالی پلاٹ پہ ڈکیتی کی واردات کی. ملزمان خالی پلاٹ پر کھڑے قربانی کے جانور لے کر فرار ہو گئے، جبکہ ملزمان نے مذمت پر چوکیدار کو بھی زخمی کر دیا ہے. ملزمان 9 بیل اور 3 بکرے لے کر فرار ہوئے ہیں. بیوپاری کے مطابق 10 سے 12 افراد 2 گاڑیوں میں جانور لے کر فرار ہوئے، جبکہ واردات کے حوالے سے گلشن معمار تھانے کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ عطا حسین آپ کا. اور ریلوے سسٹم پھر بیٹھ گیا، مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں ایک بار پھر سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں. ریلوے سسٹم پھر سے ٹھپ ہو گیا ہے، مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا ہے. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں. ریلوے سسٹم ایک بار پھر سے بیٹھ گیا، مسافر ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہو گیا. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئیں. کراچی ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار. گرین لائن 3 گھنٹے 30 منٹ، شاہ حسین 3 گھنٹے لیٹ. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے. نبیل، مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا ہے، کیا کہنا ہے ریلوے حکام کا؟ یہ بالکل ریلوے سسٹم پر متاثر ٹرینوں کا شیڈول جو ہے اب تک مسلسل جو بدستوری لیٹ ہی نظر آ رہا ہے. مسافر ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. آج بھی کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے آنے والی کراچی ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس 4 گھنٹے، جبکہ گرین لائن جیسی مہنگی ترین اور نان اسٹاپ ٹرین جو ہے گرین لائن ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ، شاہ حسین 3 گھنٹے، عوام ایکسپریس جو 1 گھنٹہ 55 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ، لام اقبال ایکسپریس اور تیزگام 7 گھنٹے جو ہے 1 گھنٹہ جو اپنے مقررہ وقتوں سے لیٹ ہے. جبکہ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 50 منٹ جو ہے وہ لیٹ تاخیر کا شکار ہے. ہفتے کے روز جتا بتا کے مقام پر شالیمار ایکسپریس جو ٹرین حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ ٹرین شیڈیول شدید متاثر ہوا تھا. جو تاحال جو ہے آج 1 ہفتہ ہونے والا، لیکن ٹرین شیڈیول جو اپنے ٹائم ٹیبل پر نہیں آ پا رہا، جس کی وجہ سے مسافروں کو جو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نبیل نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. سپریم کورٹ نے انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا. مختلف انتخابی عذرداریوں کی 67 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. 3 رکنی خصوصی بینچ 14 جولائی کو سماعت کرے گا. انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا. مختلف انتخابی عذرداریوں کی 67 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں. سحرش خان سے مزید جانیں گے. جی سحرش. جی بالکل، سپریم کورٹ نے مختلف انتخابی عذرداریوں کی 67 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں اور 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جو کہ 14 جولائی کو دن 1 بجے سماعت کرے گا. ان اپیلوں میں شہباز شریف کے خلاف اسلم شاہ کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کے خلاف عثمان ڈار کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی اپیل کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ ہے جو تشکیل دیا گیا ہے، اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر خان میاں فیل اس بینچ میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے فریقین کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں. جی بہت شکریہ سحرش، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے بنیادی طور پر استعمال ہونے والی آکسیجن کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت نمائندہ سچ ٹی وی آکسیجن فلنگ اسٹیشن پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی عطا حسین، آگاہ کیجیے گا کہ قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، چین میں پیدا ہونے والے اس خطرناک وائرس کورونا وائرس نے جہاں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں اس وائرس سے لڑنے کے لیے بنیادی طور پر استعمال ہونے والی آکسیجن کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کی قیمتوں میں جو ہے وہ 80% جو ہے وہ اضافہ
ہو گیا ہے. میں اس وقت ایک آکسیجن فلنگ سینٹر میں موجود ہوں. اگر میں کیمرہ مین یہاں پہ آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ سلینڈرز رکھے ہوئے ہیں, اور اگر اس سلینڈر کی بات کریں, یہ 23 kg کا سلینڈر ہے جو پہلے مارچ کے ماہ سے قبل جو ہے اس وبا کے آنے سے پہلے جو ہے 5 سے 6 ہزار کا ملتا تھا, لیکن اب جو ہے اس کی قیمت 15 سے 16 ہزار روپے ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ فلنگ اسٹیشنز کے کچھ بندے بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ مارچ 2020 سے قبل اس کی مانگ میں کتنا اضافہ تھا, کتنی خرید و فروخت تھی, اور اس کے بعد مارچ کے بعد سے لے کے اب تک اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس کی خرید و فروخت میں, اس کی مانگ میں. آپ بتائیے اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سر یہ تو مور دین 100% اس کا اضافہ ہوا ہے, چونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اس کی ایکچوئل پرائزز ہوا کرتی تھی اس میں کافی زیادہ انکریز دیکھنے میں آیا ہے. ظاہر ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کم تھی, اور چونکہ ہم یہاں پر جوہر میں ہیں اور جوہر میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں تو یہاں پہ نزدیک قریب ترین کوئی بھی آکسیجن کا کام نہیں کر رہے تھے. تو ہماری ایک ایجنسی تھی, تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایک سلنڈر لے کے جاتے ہیں تو جب آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو آپ اپنے گھر میں یا مطلب اس پروڈکٹ کو اپنے گھر میں سیف نہ کریں, آپ دوسرے لوگوں کو دے دیں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو, تاکہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ نہ ہو. تو جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو گھمانے والے لوگ ہیں, وہ اس کے ساتھ پلے نہ کر سکیں. تو قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہوا ہے, ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے, پیشنٹ جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹلی پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں جو کووڈ کے ہیں, ڈائریکٹ گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں اور خود ہی فلنگ بھی کروا رہے ہیں اور گیس کا یوزج ہو رہا ہے. بالکل آپ نے ان کی بات سنی کہ پہلے سے اب جو ہے کافی اس کی مانگ میں, آکسیجن کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ دوسرے اور بھی ایک اور موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ پہلے اس کی قیمتیں کتنی تھیں, اس وبا کے آنے سے قبل اس کی قیمتیں کتنی تھیں, اور اب اس کی قیمتیں کتنی ہو گئی ہیں فی سلینڈر جو ہے. تقریباً دیکھیں اس وبا سے پہلے جو تھے اس کا ریٹ تقریباً 50% ہے, اب 50% انکریز ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ لوڈ بڑھا ہے. اور بیسیکلی اس کی قیمت انکریز ہونے کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے گھروں میں سلنڈر ہولڈ کر لیے ہیں. جو لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ گھر میں ہولڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس کی کھپت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ لوڈ اس کو ہولڈ کرتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو اس کے جو جن کے پاس رکھا ہوا ہے اسٹاک وہ اس کو انکریز کر کے سیل کریں گے. لہٰذا لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو سلنڈر انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس کو دوسرے لوگوں کو بھی دے. اگر ان کا یوز ختم ہو گیا تو وہ دوسرے لوگوں کو دے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, نہ کہ مارکیٹ اوپر جائے. بالکل آپ نے ان کی بات سنی. یہ جو ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے اس وبا سے لڑنے کے لیے آکسیجن. ان کا فلنگ اسٹیشن والوں کا یہی کہنا تھا, جو لوگ یہ لے کے جاتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے, ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ پھر کسی دوسرے کو دے دیں تاکہ اس کی جو شارٹیج ہے وہ کم نہ ہو, وہ وافر مقدار میں جو ہے وہ لوگوں کو فراہم ہوتی ہے. اگر شارٹیج کم ہوگی تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اس وقت اس کی قیمتوں میں بے حد حسین اب ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کے اعلان پر والدین اور اساتذہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ مزید تعلیمی اداروں کے بند رہنے سے طلبہ کے تعلیمی سال متاثر ہونے کے خدشات ہیں. مزید صورتحال جانتے ہیں اجلال حیدر سے. جی اجلال بتائیے گا, کورونا کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند ہیں, اب 15 ستمبر کو کھولنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے, اس پر اساتذہ کیا کہتے ہیں؟ جی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جس طرح مختلف مارکیٹس اور تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے, تقریباً تمام ہی جو مارکیٹس ہیں اور دیگر شعبہ جات زندگی ہیں ان کو اوپن کر دیا گیا, لیکن ابھی تعلیمی ادارے بند ہیں. اور وفاقی وزیر جو ہیں شفقت محمود, انہوں نے 15 ستمبر کا اعلان کیا ہے. مزید اس میں ابھی جو ہے کئی ماہ جو ہے بند رہیں گے تعلیمی ادارے, اور اس پر جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر وہ اس فیصلے پر کس حد تک مطمئن. جی آپ بتائیے گا کہ اعلان یہ کیا گیا کہ 15 ستمبر کو کھولا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے کہ تعلیمی جو نظام ہے اس میں بچوں کو کس حد تک جو طلبہ ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا؟ بیسیکلی اس میں بچوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کم از کم اس وقت جو پور بچے ہیں تقریباً پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی اس میں اگر 90% بچے ایسے جو غریب طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, ان بچوں کا بہت حرج ہو رہا ہے. اگر ان بچوں کو آپ 6 ماہ کنزیکٹیولی تعلیمی نظام سے الگ کر دے تو 6 ماہ بعد اگر ان کو دوبارہ تعلیمی نظام میں لے آئے, ان کو
یہ سیٹ اپ کرنے کے لیے یا ان کو یہ کام چلانے کے لیے یا دوبارہ ان کو تعلیمی نظام میں آنے کے لیے کم از کم 5 سے 6 ماہ درکار ہے کہ دوبارہ جی ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود تھے. اساتذہ کرام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے 15 ستمبر مزید ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کو نہ کیا جائے کیونکہ اس سے جو نقصان ہے وہ ان غریب طلباء و طالبات کا ہے اور اکثریت بھی پاکستان میں انہی طلباء و طالبات کی ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اور دیگر جو جامعات ہیں اس سے وابستہ ہیں اور ان کا تعلیمی حرج مزید ہوگا اور دوبارہ سے جب اسکول اور کالج اوپن ہوں گے ان کو تعلیمی میدان میں سرگرم عمل ہونے میں پھر سے ان کو 2 سے 3 ماہ وقت درکار ہوگا اور پیپرز بھی سر پر ہوں گے جس سے تعلیمی سال ضائع ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو جائے گا. اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کی جانب سے بھی خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. جو 15 ستمبر ہے اس سے پہلے اگر تعلیمی درسگاہیں کھولی جاتی ہیں تو طلباء کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی اسلال حیدر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. امریکہ میں اسکول کھولنے کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ نئے تنازع کا شکار ہو گئی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے صدر ٹرمپ کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. ڈائریکٹر CDC کا کہنا ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز تبدیل نہیں ہو سکتی ہوں. CDC کسی کی ضرورت نہیں, رہنما اصول تیار کرتی ہے. اسکول کھولنے کے لیے دی گئی گائیڈ لائنز تبدیل نہیں کر سکتے. ٹرمپ نے CDC کو نئی گائیڈ لائنز تیار کرنے کا حکم جاری کیا تھا. امریکہ میں اسکول کھولنے کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ نئے تنازع کا شکار ہو گئی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا صدر ٹرمپ کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. سعودی اتحادی افواج نے بحیرہ احمر میں بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کو نشانہ بنانے والی حوثیوں کو 2 بارودی کشتیاں تباہ کر دی. ترجمان سعودی اتحادی فوج کے مطابق فورسز نے یمن کی بندرگاہ السلیف کے جنوب میں 6 کلومیٹر دور سمندر میں بارود سے بھری 2 کشتیوں کو نشانہ بنایا. بین الاقوامی جہاز رانی کی سرگرمیوں کے لیے خطرے کا موجب تھیں. سعودی اتحادی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ کشتیاں سمندر میں بین الاقوامی تجارت, علاقائی سلامتی کے لیے خطرے کا موجب تھیں. عالمی انسانی قانون کے مطابق ان کشتیوں کے خلاف کارروائی کی گئی. کشتیوں کو تباہ کرنے سے قبل شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام پیشگی حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے. یمنی سیاسی تجزیہ کاروں اور فوجی رہنماؤں کا متنبہ کیا ہے کہ الحدیدہ سمیت بحیرہ احمر پر اسٹریٹجک مقامات پر حوثی قابض ہیں. حوثیوں کو خطرہ برقرار رہے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ برہان انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر وے پولیس کے افسر سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. موٹر وے پولیس کے افسر سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں, جنہیں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثہ ٹائر پھٹنے سے پیش آیا. عقب سے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے. برہان انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ, موٹر وے پولیس کے افسر سمیت 2 افراد جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے. انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں جاری ہیں. کورونا کو مسلسل 2 بار مات دینے والے نوجوان قومی کرکٹر ووسٹر شائر پہنچ گئے. کووڈ ٹیسٹنگ کلیئرنس کے بعد ٹیم کو جوائن کر لیں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو راہل جوہری کو اچانک فارغ کر دیا گیا. ان پر بھارتی مفادات کے منافی کام کرنے کا الزام تھا. راہل جوہری پر ICC کے معاملات میں بھارت کے منافی کام کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا. الزامات میں کہا گیا ہے راہل ICC کے معاملات میں بھارت کے منافی کام کرتا تھا. ٹاپ سیکرٹ بھارتی میڈیا پر لیک ہونے پر ICC نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی. تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ گزشتہ ہفتے پیش کی تھی. جوہری نے گزشتہ سال 7 دسمبر کو استعفیٰ پیش کیا تھا جو منظور نہیں کیا گیا. راہل جوہری کا کانٹریکٹ 2012 میں ختم ہونا تھا. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.